اگر 7 افراد نے قربانی کی نیت سے ایک گائے وغیرہ خریدی اور ان میں سے ایک شخص قربانی کا دن آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو باقی افراد کی قربانی کا کیا حکم ہوگا، اور کیا اس فوت شدہ فرد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ جب ایسی صورت ہو جائے تو باقی شرکاء کو فوت ہونے والے حصے دار کے بالغ ورثاء سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ پس اگر وہ اس کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دے دیں تو اس فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے، اور بقیہ سب شرکاء کی بھی قربانی صحیح ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر دیگر شرکاء نے خود ہی جانور ذبح کر دیا تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت باقی 6 حصے دار ہیں، ان کی قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ تو یاد رہے کہ قربانی میں ہر شریک کی طرف سے تقرب کی نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی خالص رضائے الہی کی نیت ہونی چاہیے۔ یعنی قربانی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، قربانی کرنے کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور اگر ایک بھی حصہ دار ایسا ہوا کہ جس کی یہ نیت نہیں ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، یا کوئی اور نیت ہے، یا گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے، یا دکھاوے کی نیت ہے، یا کوئی بھی نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بقیہ جو حصے دار ہوتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہاں جب کوئی شریک فوت ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ جو ہے وہ مال وراثت بن گیا اور ورثاء کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ لیکن جب تمام بالغ ورثاء نے اجازت دے دی کہ ان کے مرحوم کی طرف سے حصہ شامل کر لیا جائے تو یہ ان کی طرف سے میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر قربانی ہوگی۔ تو اب سب حصے داروں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ کیونکہ سب کا مقصود رضائے الہی کے لیے قربانی کرنا پایا گیا۔ لیکن جب ورثاء کی اجازت کے بغیر بقیہ 6 افراد نے جانور ذبح کر دیا تو ایک حصہ اس قربانی میں ایسا شامل ہوا جس کی کوئی نیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔